خادم حسین رضوی اور اشرف جلالی کا سامنا ہوا تو دونوں کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ دونوں ہی کا دعویٰ تھا کہ وہ تحریک لبیک کے حقیقی سربراہ ہیں۔ ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اعلان بھی کیا گیا۔ خادم حسین صاحب کہنے لگے میں تو گھر میں بیٹھ جاؤں گا، میں تو کوئی کام نہیں کروں گا اگر آپ چیئرمین نہیں بنیں گے۔ انہوں نے پھر مجھے زبردستی چیئرمین بنایا اور یہ میرے کہنے پر تو نہیں بنے اور اپنے طور پر خود بخود بنے۔ پوری شورا ہمارے ساتھ ہے، سرپرست میں تھا، میں ادھر ہوں۔ شورا تو بنی نہیں تھی، ساتھ کیا ہونا تھا؟ شورا تو بھی بنی نہیں تھی۔ اب انہوں نے ایک من گھڑت شورا، کس شورا نے ان کو جب یہ امیر بنا بذات خود بنے نہیں دی تو پھر آپ میں ہوں تو بلائے نا، بلائے نا وہ 70 میں سے 10 ہی بلا لیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں تعلق، تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ختم۔ خادم حسین نے اسلام آباد دھرنا ختم ہونے کے باوجود اشرف جلالی کے لاہور میں جاری دھرنے کو غیر ضروری اور کریڈٹ لینے کی خواہش قرار دیا۔ جواب میں اشرف جلالی نے اسلام آباد دھرنے پر سوالات اٹھائے۔ بولے شہادتوں کا دعویٰ کر کے پوری کابینہ کے استعفے کی بات کی گئی، پھر ایک استعفے پر دھرنا کیوں ختم کیا گیا؟ دھرنا ہو گیا، وہ سارے معاملات طے ہو گئے، موصوف کو اٹھ جانا چاہیے تھا۔ یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت سارے بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم ہیں شریعت کے محافظ، یہاں کریڈٹ اور بیماری کی بات نہیں۔ 20 تاریخ کو بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے وہاں اعلان کیا کہ مجھے سال بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا، میں چوکوں میں پھانسی لگواؤں گا، یہ آپ کی تقریریں موجود ہیں۔ آپ نے کہا پوری حکومت گرا کے اٹھیں گے، ہمارے بندے شہید ہو گئے ہیں، پوری حکومت گرا کے اٹھیں گے، پھر ایک استعفے پہ کیوں واپس آ گئے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ شہداء کہاں ہیں؟ شہداء کی تعداد کیا ہے؟ وہ آپ کی شخصیت کے نہیں، ختم نبوت کے شہداء ہیں۔ اب آ کے یہ کہتے ہیں لاشیں گم ہو گئیں، انہوں نے کیوں نہیں لاشیں لی وہاں سے شہداء کی؟ یار کٹوا کے آئیں، لاشیں لے کے پھر لاہور آئیں، جشن تب بنا ہے۔ ماؤں کے بیٹے کدھر گئے ہیں؟ کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ اشرف جلالی نے تحریک لبیک کے بانی پیر افضل قادری پر کفر کے ارتکاب کا الزام لگایا۔ خادم حسین رضوی نے کہا کہ بات بات پر کسی کو کافر قرار دینا درست نہیں۔ انہوں نے سابق وزیر قانون زاہد حامد کے ختم نبوت پر ایمان کی گواہی کو بھی قبول کرنے کی تائید کی۔ امیر اور خدا کو ملایا، دوسری بات اس بات کا جواب چاہیے۔ آیت پڑھی گئی ہے، اس میں آیت میں یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ انہوں نے یہی آیت جماعت کے امیروں پر پڑھی ہے، تو اب امیر خدا تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا پیر افضل صاحب نے کہ جماعت کا امیر ایک ہوتا ہے۔ جی جب ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں مجرم نہیں ہوں، وہ آخر دم تک یہی کہتا ہے کہ میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو یہ تو ہم کسی کو نعوذ باللہ نہیں غیر مسلم بناتے، نہ ہمارا یہ کوئی قانون ہے بات بات پر یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ کہ اگر وہ مجرم نہیں تو انہوں نے استعفیٰ کس چیز کا لیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں مجرم نہیں، پھر یہ پانی چوری کا استعفیٰ لیا انہوں نے اس سے۔